بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وفی قراءۃ شاذہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور معزز علماء کرام و ائمہ حضرات، آپ حضرات کو وعظ و نصیحت مقصد نہیں، آپ خود ماشاءاللہ واعظ اور مبلغ ہیں۔ البتہ مفتی صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس آیت کی دوسری قرات کو سامنے رکھ کر آپ کا مرتبہ، آپ کی منقبت آپ کو سنانا ہے۔ جو قرات مشہور ہے وہ تو یہ انما یخشی اللہ من عبادہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء آپ حضرات جاننے والے کو خشیت، خدا کا خوف اور خدا کی خشیت آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خدا کا خوف و خشیت ہے اللہ کے ان بندوں کے دلوں میں جو علماء ہیں۔ حضرات علماء کرام، جتنی خشیت ہوگی، جس کی بھی خشیت ہو، اتنی ہی معرفت نصیب ہوگی۔ خشیت پر معرفت ہے، اور جب معرفت ہوگی تو اس معرفت کے اعتبار سے عظمت اور تعظیم بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، اسی شک کے ساتھ جیسے میں نے بیان کیا، عشی کی نماز پڑھائی۔ عشی پی ایم کو کہتے ہیں، شام کی نماز پڑھائی، ظہر اور عصر دونوں، کوئی سی بھی نماز پڑھائی، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ظہر کی نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت، لیکن سرکار نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ممکن ہے؟ بشر ہیں آپ۔ سلام پھیرنے کے بعد مصلی بھی چھوڑ دیا، یہ دور اول کی بات ہے، ابتدائے زمانے کی، مصلی بھی چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی کے اندر کوئی تنا لکڑی کا لٹھا پڑا ہوا تھا، اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ کسی سوچ و فکر میں ہے، موجودہ زبان میں کوئی ٹینشن ہے آپ کو، کھڑے۔ مفتی صاحب ایک منٹ، یہ کچن کے برتنوں میں کتا ہے، بھگونے کے قریب گیا تھا ابھی، پہلے بھی دیکھا تھا میں نے، اس کا انتظام کرائیے۔ اب نہیں، اب تو بیٹھیے، یہ ہمیشہ کے لیے اس کا انتظام کرائیے۔ منہ لگا دے تو 7 مرتبہ دعایا جائے گا امام شافعی کے یہاں۔
اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑ کے دھویا جائے گا. خیر وہ بات الگ ہے. ابو بکر بھی موجود ہیں اور عمر بھی. اور بہت سارے دوسرے نمازی ہیں. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خرباق. ان کو ذوالیدین بھی کہتے تھے، ذوالشمالین بھی. لمبے لمبے بڑے بڑے ہاتھ تھے عام صحابہ کے مقابلے میں، کھڑے ہوئے. کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے اب بھی اور جب بھی جلد باز آتے تھے، سلام پھیرا اور بھاگ گئے. سلام پھیرا اور مسجد چھوڑ دی. یہ جلد باز لوگ سرعان القوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے قصرت الصلاۃ، قصرت الصلاۃ. اب نماز میں قصر ہو گئی. حضر میں بھی ظہر کے 2 ہی فرض پڑھے جائیں گے. سفر میں تو پڑھے ہی جاتے ہیں، حضر میں بھی 2 ہی پڑھے جائیں گے. قصرت الصلاۃ، قصرت الصلاۃ. سب چلے گئے. حضور سے بات کون کرے، کون کہے؟ حضرت خرباق ذوالشمالین کھڑے ہوئے اور جا کر عرض کیا اقصرت الصلاۃ وم نسیت یا رسول اللہ. نماز کے اندر قصر ہو گئی ہے یا آپ کو نسیان ہو گیا، آپ بھول گئے؟ میں نے کہا کوئی ٹینشن تھا آپ کو، فکر تھی؟ فرمایا کل ذالک لم یکن، چلو کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ بھی اڑیل تھے. وہاں بہت عتاب کے ساتھ فرمایا جا رہا کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا. کہا کہ حضرت قد کانا بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے. ہٹے نہیں. حضرت کچھ تو ہوا ہے، یا تو نماز کے اندر قصر کی گئی ہے من جانب اللہ، یا سرکار کو نسیان ہوا. کچھ تو ہوا ہے ان دونوں باتوں میں سے. اب ذرا آپ نے سنبھالا، متوجہ ہوئے. اچھا ابو بکر موجود، عمر موجود، ان کو معرفت حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. معرفت کی وجہ سے ہیبت زدہ، ہمت نہیں کر سکے بولنے کی. خشیت سے معرفت، معرفت سے ہیبت، کیا کیا چیز آ جاتی، ہمت نہیں کر سکے کچھ کہتے. فہاباہو ان یتکلماہو، دونوں نے کو ہیبت ہو گئی، ڈر گئے اس بات سے کہ آپ سے بات کریں. اور ایک عام صحابی، انہوں نے کھڑے ہو کے اتنے حوصلے کے ساتھ بات کر لی، کیونکہ جو مقام و مرتبہ ان کو حاصل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت ان کو حاصل تھی شیخین کو، حضور کی وہ معرفت ان کو نصیب نہیں تھی. تو خشیت سے معرفت پیدا ہوتی ہے. کچھ پہلے کے اسی ملک کے ایک بزرگ ہیں مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں اپنے زمانے کے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں ان کے ہم پلہ عالم ہیں، لیکن غلبہ تصوف کا. شاہ ولی اللہ بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ، لیکن غلبہ علم کا. رنگ ہیں بزرگی کے الگ الگ. اتنے پہنچے ہوئے بزرگ شاہ عبد العزیز صاحب، ان کے کسی خادم نے کہا کہ حضرت دلی کا قطب کون ہے؟ کہ چل پاگل بیہودہ سوال کر رہا ہے. لیکن جو منہ چڑے خدام ہوتے ہیں چہیتے، پھر پوچھا کہ حضرت دلی کے قطب کون ہیں؟ پھر ڈانٹ دیا. پھر پوچھا کہ دلی کے قطب کون ہیں؟ کہا کہ جا فلاں جگہ بیٹھا ہوا ایک کونجڑا خربوزے بیچ رہا، وہ دلی کا قطب ہے. کونجڑا سمجھ گئے؟ پھل فروٹ بیچنے والوں کو ہمارے ہاں کونجڑا کہتے ہیں، سبزی بھاجا پالک بیچنے والوں.
وہ خربوزے بیچ رہا، وہ دلی کا قطب ہے۔ گئے، اب امتحان لینے چلے گئے کہ خربوزے بیچ رہے ہو کیا بھاؤ ہے؟ کہ 4 آنے کے 1 کلو روپے۔ اب شاید ہم لوگ 54 کو بھی بھول گئے ہیں، 1 روپیہ ہے، روپے کا 1/4 4 آنے کہلاتے تھے، کہ 4 آنے کے 1 کلو، کہ میٹھے ہیں کہ ہیں، کہ دے دو 1 کلو۔ 1 کلو خربوزے لے لیے، کہ ذرا کھا کے دیکھ لوں، کہ لے چھری ہے، کاٹا، ایک کاش کاٹی، کھایا کہ تو پھینکا کے ڈال دے ٹوکرے میں۔ دوسرا لیا، 4 آنے میں پورے ٹوکرے کے خربوزے خراب کر دیے، سب کاٹ کے آ گئے۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس آئے، شاہ عبدالعزیز کے، کہ حضرت واقعی وہ دلی کے قطب ہیں، ابھی قصہ نہیں بتایا، حضرت واقعی دلی کے قطب ہیں۔ فرمایا ڈھیلا قطب ہے، سارا نظام گڑبڑ ہے دلی کا بھی، اور پورے ملک کا اس کے ڈھیلے پن کی وجہ سے۔ قطب ہے واقعی دلی کا قطب ہے وہ، لیکن ڈھیلا قطب ہے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی کلیکٹر بڑے نرم دل آ جاتے ہیں، ذرا سا بچہ بھی جائے گا اپنا کام لے کے کہ اچھا بیٹا آ جاؤ، اس کا بھی کام کر دیں گے، اور کوئی بڑے بڑے نیتاؤں کو بھی گھاس نہیں ڈالتے، ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں۔ اندازے مزاج ہے، خدائی نظام بھی اسی طرح کا، بڑے ڈھیلے۔ کہ ہوا کیا کہ میں نے ان سے خربوزوں کا بھاؤ پوچھا، بتایا 4 آنے کلو، اور کہا میٹھے ہیں کہ میٹھے ہیں۔ میں نے کاٹ کے ایک قاش کھائی تو کہہ دیا پھینکا کے دوسرا لے لے، پورے ٹوکرے کے خربوزے کاٹ کر پھینک آیا ان کے، اور لایا کچھ بھی نہیں، سب کو پھینکا بتا دیا کہ ہاں میں نے تو تجھ سے کہا ڈھیلا قطب ہے۔ اتنے پہنچے ہوئے یہ بھی کچھ اور آگے چلا معاملہ، کچھ اور آگے چلا۔ اب نظام بدل گیا، نقل و حرکت کے اندر تبدیلی آ گئی، پوری دلی چوکس، چاق و چوبند۔ اب پوچھا کہ حضرت دلی کا قطب کون ہے؟ کہ وہ چاندنی چوک میں کھڑا ہوا، بھیجتی ہے بہشتی، وہ پانی پلا رہا، وہ دلی کا قطب ہے۔ گئے وہاں، کہ پیاس لگی، گرمی کا موسم، پیاس لگی، پانی پلاؤ گے کیا؟ کہ 1 آنا ہے تیرے پاس، 1 آنا اپنی جانیں گے، 54 کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو، جیسا روپیہ 1/4 تھا، 54 کا 1/4 1 اکنی کہلاتی تھی۔ 1 اکنی ہے کہ ہے، کہ لا اکنی جمع کر، تب پانی ملے گا۔ اکنی رکھوائی، 1 پیالہ پانی دیا، مٹی کا پیالہ، مٹی کا گلاس، پیالہ پانی دیا، اس نے گرا دیا، جان بوجھ کے گرایا۔ کہ حضرت کہ دوسری اکنی ہے، کہ دوسری اکنی تو نہیں ہے، مارا کس کے 1 تھپڑ، منہ کو گھما دیا ادھر سے ادھر کو، اتنی زور سے مارا، کیا مجھے بھی کونجڑا سمجھا تو نے خربوزہ بیچنے والا؟ دوسری اکنی جمع کر تب تجھے پانی پینے کو ملے گا، ورنہ چل یہاں سے۔ بھگا دیا۔ گئے حضرت کے پاس، سنایا کہ حضرت میرا گال لال ہو گیا ہے۔ کہ ہوا کیا؟ کہا کہ پانی کے 1 اکنی میں 1 کٹورا پانی میں نے جمع کر دی، وہ میں نے کٹورا پھوڑ دیا، پھر پانی مانگا کہ دوسری اکنی ہے، میں نے کہا نہیں ہے، کہا کہ مارا تھپڑ، اور کہا کہ دوسری اکنی جمع کر تب پانی ملے گا، کیا تو نے مجھے خربوزے والا سمجھ رکھا؟ کہا کہ ہاں، پورا نظام نیچے سے اوپر تک ٹھیک چل رہا، دلی کا بھی اور ملک کا بھی، پورے نظام پر کنٹرول کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، تکوینی نظام پر ہی ظاہری نظام چلتا ہے۔ خیر بہرحال، تو وہ بھی بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ، اور مرزا صاحب بھی بہت بڑے عالم، لیکن ان پہ تصوف کا غلبہ، ان پہ علم کا غلبہ، دونوں بہت ایک ہی استاد کے شاگرد، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ۔ مرزا صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد آتے تھے، کوئی اور اللہ والے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو 1-2 گھونسے مار کے گزرتے، مذاق تھا یہ ان کا، جب بھی گزرے لکا ڈکی کی، گھونسے مارے اور آگے بڑھ گئے۔
مدتوں سے یہ تماشا چلا تھا، مدتوں سے لوگ دیکھتے، اور یہ جن کے گھونسے مارتے وہ مسکراتے ہنستے، کچھ نہیں۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بے ادبی ہو رہی ہوگی، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اتنے بھرے مجمع میں علاج ہو رہا تکبر کا، بڑائی کا، گھمنڈ و غرور کا نشہ میرے اندر ہے، وہ نکل رہا ہے ان گھونسے کھانے کی برکت سے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور واقعہ ایک دن مرزا صاحب نے سوچا کہ ذرا اس کو دیکھ تو لیں کس درجے کا آدمی ہے، یہ بزرگ ہے یا نہیں ہے، اور کس درجے کا بزرگ ہے۔ جب دیکھا مرزا صاحب نے اس کو تو بہت ہی پائے کا بزرگ تھا، اب تک معرفت حاصل نہیں تھی، اب تک دیکھنے سے پہلے بہت پائے کا بزرگ، پہنچیلا بندہ اللہ کا۔ اب جب جھمایا تو بڑی خاموشی سے ادب کے ساتھ وہاں سے گزرے۔ کل تک معرفت نہیں تھی تو وہ ہو رہا تھا جو ہو رہا تھا، اب معرفت حاصل ہو گئی تو ہیبت آ گئی، ادب آ گیا، سب چیزیں حاصل ہو گئی۔ اب بہت ادب سے گزرے، بہت اکرام کا معاملہ کیا۔ انہوں نے حضرت اتنے پہنچے ہوئے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی نسبت سلب کر لی، ان کے سارے کمالات ختم، کہا کہ دے دو کہ نہیں دوں گا، کہ واپس کرو کہ نہیں کروں گا، جو سلوک میرے ساتھ اب تک کرتے تھے وہی کرو گے تو دوں گا۔ کہ وہ یوں حضرت وہ اب تک میری غلطی تھی، معافی، کچھ نہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسا کرو گے، جو سلوک اب تک کیا وہ سلوک میرے ساتھ کرو گے تو واپس کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، جاؤ۔ مرزا صاحب نے مجبور ہو کر وہی گھونسے مارے ایک دو، اور سارے کمالات نسبت واپس مل گئی۔ تو بتانا یہ تھا کہ معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو خشیت پیدا ہوتی ہے، اور جب خشیت آتی ہے تو خشیت سے مراتب عالیہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کو خدا کا خوف اور ان کی خشیت، اللہ کی خشیت ان کو حاصل ہے۔ اور جب خوف اور خشیت حاصل ہے، یہ خوف و خشیت نتیجہ ہے معرفت کا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی معرفت اگر کسی کو حاصل ہے تو علماء کو اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت دین کے دوسرے کاموں میں جہاں اور بہت سارے لوگ لگے ہوئے ان کا انداز اس میں مختلف ہوتا ہے، یہ بھی دین میں لگے ہوئے لیکن انداز تھوڑا سا بدلا ہو۔ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مطلب۔ آرے مقصد کی طرف انشاءاللہ کچھ نہیں، بات ہی کیا ہے۔ دوسری قرات کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر یخشا کے معنی وہی کیے جو ابھی کیے ہیں تو پھر کفر لازم آئے گا، اور اس قرات کو نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ قرات شاذہ ہے۔ میرے ایک بہت بڑے استاد، ان کا انتقال ہو گیا، محدث تھے، فقیہ تھے، بڑے کمالات کے حامل تھے۔ میں ٹانڈے جا رہا تھا اپنے وطن، وہ بھی تھے ساتھ میں، رستے میں چلتے چلتے پوچھا کہ اگر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا حضرت نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو مفتی بتائے گا، لیکن پڑھنا ٹھیک ہے، قرات شاذہ ہے۔ کہ کیا ترجمہ کرو گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب میرے آپ کے سب کے کام کا، کیا مطلب ہے؟ میں کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کا لحاظ رکھے گا، ان کی رعایت فرمائے گا۔ میرے کمر پہ ہاتھ رکھا،
حضور کے زمانے میں جب شاباش دی جاتی تھی تو سرکار سینے پہ ہاتھ مارتے تھے، لیانی کا العلم یا فلاں۔ ہمارے یہاں کا دستور ہے کمر ٹھوکنے کا۔ میرے استاد سے، بزرگ استاد سے انتقال فرما گئے، میری کمر پہ ہاتھ رکھا کہ شاباش، یہی معنی اس کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ علماء کا لحاظ رکھے گا، دنیا میں بھی لحاظ ہے علماء کا، اور آخرت میں بھی لحاظ ہوگا۔ کیا لحاظ ہوگا آخرت میں؟ آپ کو، خدا کرے ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پردے کے اندر بلائے گا، بلایا جائے گا، پردہ ڈال دیا۔ حدیث ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اور یضع کنفا، اللہ تعالیٰ اپنا بازو کندھے پہ رکھ دے گا۔ اب کیسا بازو ہے، کیسے رکھے گا، وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، بازو کس کے کندھے پہ رکھا جائے گا؟ کس کے کندھے پہ؟ جس سے دوستی ہو، تعلق ہو۔ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چھوٹے بچوں کو تکلف ہوگا، لیکن کوئی میری برابر کے دوستانہ تعلق و محبت کا تعلق رکھتے ہیں، وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ حضرت بھی ہوں گے، مولانا صاحب بھی ہوں گے، وہ تو ایسے ہی ہاتھ رکھ دیں گے کندھے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کنف، اپنا بازو ان مولانا صاحب کے کندھے پہ رکھ دے گا۔ یہ حساب ہوگا، یہ رعایت ہو رہی ہے ایک عالم صاحب کی۔ اور فرمائے گا کہ میں نے تجھے علم اس لیے نہیں دیا تھا اے ملا، یعنی مولانا، ملا کہتے تھے پہلے زمانے میں بہت بڑے عالم کو، اور اب بھی افغانستان وغیرہ کے علاقے میں بڑے علماء کو ملا کہتے ہیں، ملا تقی، ملا فلاں، ملا فلاں۔ اے ملا، میں نے تجھے اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تجھے عذاب دوں گا، یہ رعایت ہے آپ کے ساتھ۔ اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تجھے عذاب دوں گا، جا قد غفرت لک، میں نے تیرا سب کچھ معاف کر دیا۔ اچھا، جب یہ بشارت میں نے سن لی، آپ نے سن لی، تو اب کیا چاہیے؟ غرانا چاہیے۔ اب سنت سے رہبری ملے گی آگے کے لیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ کیا رہبری ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں، فضائل کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، ہم نے بخاری، مسلم، مشکات میں پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو روایتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، عبادت کرتے، حتی یتورم قدمہ، آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا، اور اس کے آگے دوسری روایت میں آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے تو سارے اگلے پچھلے معاف کر دیے گئے، پھر اتنی مشقت کیوں، پھر اتنی محنت کیوں؟ یہ ریاضت، یہ محنت کہ آپ کے پاؤں پھٹ گئے، آپ کے پاؤں پہ سوجن آ گئی، یہ تو زیادہ مشقت ہے، آپ تو بخشے بخشا ہیں۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے اس اعلان کے بعد، جا میں نے تجھے بخش دیا، قد غفرت لک، کیا تعلیم دیا آپ نے؟ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کسی شریف آدمی پر، اصل کا شریف، نسل کا شریف، اس پر احسان کیا جائے تو شریف آدمی، العبد الانسان عبد الاحسان، اپنے محسن کا غلام بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گھٹیا کوالٹی کا آدمی ہو، گھٹیا نسل کا ہو، 4 کلاس کسی ذات کا آدمی ہو، اس کے ساتھ اگر احسان کیا جائے، ہمدردی کی جائے،
تو وہ آپ کا دشمن، بدترین دشمن، ناشکرہ، احسان فراموش بن جائے گا۔ آپ سے زیادہ شریف کون ہوگا؟ اور مسلمانوں سے زیادہ کون شریف ہوگا؟ کیا فرمایا آپ نے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہو، اتنی ریاضت، مشقت و مجاہدے کی ضرورت نہیں، کیوں آپ اتنی مشقت جھیل رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس خدا نے میرے اوپر یہ کرم فرمایا کہ اگلا پچھلا سب معاف کر دیا، مجھے تو اس کا احسان مان کر اور زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے، اس لیے میں اس کا احسان مان کر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت و بندگی میں اور زیادہ لگا ہوا ہوں۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کا لحاظ فرمائے گا، پردہ پوشی و تستر ہوگا، پردے کے اندر محاسبہ ہوگا، اور صرف اتنا محاسبہ ہوگا کہ میں نے تجھے اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تجھے عذاب دوں گا، اذهب جا قد غفرت لک، میں نے تیرا سب کچھ بخش دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کیا ہوگی ہمارے لیے؟ ایک تو خود میری آپ کی عملی زندگی مضبوط ہو جائے، میری زندگی عملی مضبوط ہو، آپ کی عملی زندگی مضبوط ہو، اور آپ لازم نہیں ہیں، متعدی ہیں۔ فعل لازم و متعدی ہوتا، ہم نے آپ ہی کو کہہ دیا، آپ لازم نہیں ہیں، متعدی ہیں۔ اگر آپ مخلّى بالعلم ہوتے، یہ شاید بہت آگے کی، آپ علم سے کورے ہوتے تو آپ لازم ہوتے، لیکن آپ علم سے کورے نہیں ہیں، متحلّى بالعلم ہیں، بجائے مخلّى کے متحلّى بالعلم ہیں۔ آپ نے علم کی روشنی سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا، منور کیا، تو آپ متعدی ہو گئے۔ کیا مطلب متعدی ہونے کا؟ آپ کا یہ فیض جو آپ کو حاصل کیا ہے، آپ نے حاصل کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور و نورانیت دی ہے، یہ روشنی سب تک پہنچنی چاہیے۔ میں اپنے آپ سے شکایت کر رہا ہوں، اور بجا بھی ہے اور بیجا بھی۔ فاروق بھائی کہیں گے کہ آپ تو مدرسے میں پڑھیں، ہم چل پھر کے کام کر رہے ہیں۔ میں کہ بالکل واقعی آپ بہت لائق ہیں، مبارکباد ہے، اور آپ نے اپنا آپ کو محدود کر لیا، عمل آپ کا یہ ہے، اور تقریر یہ فرما رہے ہیں آپ اپنے عمل کے خلاف کہ یہ روشنی عام ہو، چل پھر کر یہ فیض دوسروں کو بھی پہنچایا جائے۔ بات آگے سمجھیں، فاروق بھائی کی بات بالکل صحیح، لیکن بھائی لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی علیحدہ علیحدہ رکھے۔ فاروق بھائی میرا کام نہیں کریں گے، اور فاروق بھائی کا کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ تقسیم کار ہے، کیا ہے؟ تقسیم کار ہے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ہر ایک آدمی کر سکتا ہے کہ اپنے قول، فعل، عمل سے تائید کرے، قول، فعل، عمل سے تائید کرے، حمایت کرے، مخالفت نہ کرے۔ اتنا میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن منجمد نہیں ہو جانا چاہیے سب کے باوجود بھی۔ ائمہ حضرات کے لیے ان کی صرف اپنی ذات نہیں، وہ متعدی ہیں، پورے محلے کے وہ پیشوا ہیں، قائد ہیں، پورے محلے کے پیشوا ہیں، قائد ہیں۔ ایک بات، دوسری چیز ایک اور، پوری امت اس وقت تشکیل نو چاہ رہی ہے۔ ٹیڑھی بات ہے یہ، پوری امت تشکیل نو چاہ رہی ہے۔ تشکیل نو کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو 13 سال محنت کی تھی انفرادی، یہ امت اس وقت انفرادی محنت چاہ رہی ہے۔ اجتماعی محنتیں اپنی جگہ ہوتی رہیں،
لیکن ائمہ حضرات انفرادی محنت کر سکتے ہیں، اپنے محلے کے پورے ذہن کو دین کے مخالف یا دین کے موافق بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی آپ حضرات کے اندر۔ کیسے بنائیں گے؟ ہم یہ نہیں کریں کہ سب لوگوں کو جمع کر لو، نہ، ایک ایک کو فہرست تیار کر لو، فہرست۔ اتنے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں مسجد میں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، اتنے لوگ جمعے کے نمازی ہیں، اتنے لوگ ہیں جو محلے میں چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں لیکن مسجد میں نظر نہیں آتے۔ ہر جگہ کے یہ ماحول میں تو اپنے یہاں کا بتا رہا ہوں۔ 5 وقت آنے والے، جمعے میں آنے والے اور محلے میں بسنے والے جو نظروں کے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں، ان تینوں میں سے ہر ایک آدمی کو باری باری کر کے، کسی کو کسی وقت، کسی کو کسی وقت، تینوں گروپوں میں سے ایک ایک گروپ سے آپ ملیں، میں ملوں۔ جو 5 وقتہ نمازی ہیں ان کی بھی، کتنے 5 وقتہ نمازی ہیں سورہ فاتحہ ان کو یاد نہیں ہے، کتنے 5 وقتہ نمازی ہیں عربی کے الفاظ میں کلمہ یاد نہیں ہے ان کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تلفظ درست نہیں ہے، جن کا تلفظ درست نہیں ہے سب سے پہلے درجے میں ان کو اردو میں، ہندی میں، مراٹھی میں کلمہ پڑھا دیا جائے۔ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہو گیا یہ، اور حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، یہ سب کو یاد ہو جائے گا ہر ایک زبان میں، اور اس کے بعد کلمے پہ محنت کرائی جائے، سورہ فاتحہ یاد کرائی جائے 5 وقتہ نمازی کو، اور جو جمعے والے ہیں ان کو ترغیب دلائی جائے کہ وہ 5 وقت مسجد میں آنا جانا سیکھیں۔ کیا ترغیب دلائی جائے؟ تھوڑی پکڑ کے، داڑھی پکڑ کے، خوشامد کر کے، ہاتھ جوڑ کے، جیسے بھی ہو کہ صاحب ہم تو امام صاحب ہیں، ہماری بے عزتی ہوگی، کہ نہیں، آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، بہت عزت ملے گی آپ کو۔ پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، آپ جو اس کی خوشامد کر رہے ہیں، آپ جو اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ کی کوئی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے، یہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو چائے پلائے گا یا آپ اس سے چائے پینے کی امید رکھتے ہیں، لیکن اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالنا، خوشامد کرنا اللہ کے لیے، اس خوشامد کی وجہ سے یقیناً اللہ پاک دیر سویر عزت دے گا۔ ہفتے واری نمازی ہیں جمعے والے، ان کو 5 وقتہ مسجد میں لانے کی ترغیب ہو، ان کے گھر جا کر ہو، کھلم کھلا روک ٹوک سے کبھی ضد پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر، کڑوی سے کڑوی بات، اور اگر معمولی کڑوی بات آپ کھلم کھلا کہیں گے تو تکلیف ہوگی۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھے گا میری بے عزتی کر دی، میری توہین کر دی۔ نہیں عن المنکر کے بھی انداز ہیں، لٹھ مار نہیں عن المنکر، وہ سرکار کا کام ہے، گورنمنٹ کا، جہاں اسلامی حکومت وہ لٹھ مار نہیں عن المنکر کرے، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، شراب پیتے ہوئے دیکھے، وہیں کھڑے کھڑے درے بجاتے اس کے، وہ گورنمنٹ کا کام ہم نہیں کریں گے۔ جیسے امر بالمعروف ترغیب کے ساتھ ہوگا، نہیں عن المنکر کے لیے بھی ترغیبی پہلو ہی کو سامنے رکھنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے۔ حضرت ہمارے بہت بڑے عالم محدث اور محدثین کے استاد حضرت مولانا شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام سنا، سب کی سند میں ان کا نام ضرور ہوگا، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اپنی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی، کسی شہر کے بڑے آدمی نے ان کے قریب میں کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھی، ان کا پیجامہ شہر والوں کا ٹخنوں سے نیچا، کافی نیچا تھا، سلام پھیر دیا،
تسبیح پڑھ لی عصر کی، دعا ہو گئی، مقتدی چلے گئے، امام صاحب بھی چلے گئے۔ انہوں نے شروع میں انہوں نے اٹھنا چاہا، حضرت نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا کہ جب سب چلے گئے تو جھانک کے دیکھا ادھر تھا کوئی صاحب، پھر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر اٹھنا چاہا، پھر بٹھا لیا۔ جب وہ بھی چلے گئے پھر دوبارہ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں، کہا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دیا۔ برائی سے روکا جا رہا، دروازہ بند کر دیا۔ کہا کہ بھائی میں بڈھا ہو گیا ہوں، لنگی پیجامہ کولوں سے رکتا ہے اور میرے کولے بھی سوکھ گئے ہیں۔ اگر کولے نہیں ہیں، حضرت ابو بکر کے کولے نہیں تھے، چکنا بدن اور کولے تھے نہیں، پیجامہ لنگی نیچے کو سرک جاتی تھی۔ پیجامے لٹکانے کی مذمتیں، برائیاں ایک دن حضور نے فرمائیں تو حضرت ابو بکر رونے لگے کہ حضرت میرا پیجامہ تو سرک جاتا، آپ نے سند دے دی کہ تم ان میں سے نہیں ہو جن کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچا، اس جرم میں تم نہیں آتے۔ دو مستثنیٰ ہیں، حضرت علی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت علی کے کولے نہیں تھے، بدن چکنا، لنگی پیجامہ نیچے کو لٹک جاتا تھا جب تک کہ وہ اس کو ہاتھ سے نہ پکڑے رہیں۔ اور ابو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا سمجھے بتائیے؟ اتنا بڑا پیٹ، یا تو یہاں باندھیں لنگی اور یہاں باندھیں گے تو تکلف، لا محالہ لنگی تو وہیں بندھے گی جو اس کی جگہ، ان کی لنگی بھی نیچے کو کھسک جاتی تھی، وہ بھی روئے کہ حضرت میں کیا کروں کہ تم بھی مستثنیٰ ہو، باقی کوئی مستثنیٰ نہیں۔ تو جب سب چلے گئے دروازہ بند ہو گیا، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنائی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان میں سے المسبل ازارہ، جس کا لنگی پیجامہ اوپر سے پہننے والا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایک دو حدیثیں سنائیں، اور اس کے بعد حضرت کہ میں بڈھا ہوں، میرے کولے سوکھ گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، میں اس بڑھاپے کی بیماری کی وجہ سے میرا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو گئے کہ بھائی ذرا میرا پیجامہ چیک کر لو۔ یہ نہیں کہا تیرا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے، میرا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، ذرا میرا پیجامہ چیک کر لو۔ کھڑے ہو گئے حضرت کا پیجامہ دیکھا، رونے لگا کہ حضرت آپ کا نہیں، آپ کا پیجامہ تو بالکل سنت کے مطابق ہے، میرا ہی پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرا پیجامہ کبھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوگا۔ بھائی برائی سے روکا یا نہیں روکا؟ اگر کہہ دیتے سب کے ابے او کیسا آدمی ہے تو، حرام کام میں مبتلا، تیری نماز بھی مکروہ تحریمی ہوئی ہے، تیرا یہ فعل بھی حرام ہے، تیری بخشش بھی نہیں ہوگی، دردناک عذاب ہے تیرے لیے، تو حضرت سے لڑ کے جاتا، مان کے نہیں جاتا، لڑ کے جاتا۔ تو یہاں ترغیب کے درجے میں برائیوں سے بھی روکا جائے گا، ترغیب کے درجے میں بھلائیوں کا حکم کیا جائے گا۔ تو بہرحال وہ جو دوسری انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ بڑی فضیلت ہے، یہ اس فضیلت کو سامنے رکھ کر یہ سب ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ ہماری عبادت کچھ الگ ہونی چاہیے، ہمارا رنگ کچھ الگ ہونا چاہیے۔ ہمیں آپ حضرات کو لوگ عوام الناس ان نظروں سے دیکھتے ہیں جن نظروں سے ابو جہل حضور کو دیکھتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی معمولی سی چیز انگلی رکھنے کو مل جائے، اعتراض کرنے کو، محمد پہ اعتراض کر دے۔ آپ کو بھی ہم جیسے لوگ عوام الناس انہی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی نظریں کدھر چل رہی ہیں، پاؤں کدھر کو اٹھ رہے ہیں، ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس ایک ایک چیز پر نظر۔ اور اگر کوئی چیز ان کے ہاتھ لگ جائے تو پھر تشت ازبام اس کو پھیلانے کی، آپ سے رجوع نہیں کریں گے، آپ کے بہترین دوست نہیں بنیں گے کہ چپکے سے آپ سے بات کریں کہ مولانا یہ خرابی ہے، اس کی شہرت دیں گے، مشہور کریں گے اس لیے ہمیں آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی ہے ہمیں کہ بس
بہت خاموشی کے ساتھ پردے کے ساتھ حساب لیا، اور حساب لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جاؤ قد غفرت لکم، میرا مقصد تمہیں عذاب دینے کا نہیں تھا، علم سکھانے کا مقصد، تمہاری بخشش کر دی، تمہیں معاف کر دیا، جاؤ۔ تو یہ نعمت ہے، اس نعمت کی جتنی قدر دانی ہم سے ہو اتنی کم ہے۔ اپنا آپ کو بنانے کی فکر کریں، اور ہم سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم اپنی فکر رکھیں۔ بس بات تو اتنی کافی ہے، لیکن حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ سناؤں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کبھی آنا ہوا تو اس حدیث کو بعد میں دیکھیں گے۔ حدیث کیا پڑھی تھی؟ حضور فرماتے ہیں الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں، تباہ و برباد ہوں گے بجز علماء کے۔ اب وہ فاروق بھائی بھی مجھے گھور رہے ہیں کہ ہم کہاں گئے۔ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کن عالما او متعلما او مستمعا، اور ایک اور ہے او ولا تہاں، کیا ہے کسی کو یاد ہو تو بتا دو؟ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ساتھ میں لگے رہیں گے۔ جو بھائی باضابطہ عالم نہیں ہیں ان کے لیے بھی دین کے کام میں لگے ہوئے، ان کے لیے بھی بشارت، وہ سب ساتھ میں لگے رہیں گے۔ خیر، تو الناس کلہم ہالکون، لوگ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں بجز عالموں کے۔ اور آگے یہی بس نہیں کی العالمون کلہم ہالکون الا العاملون، عالم بھی ہلاک ہونے والے ہیں بجز عمل کرنے والوں کے۔ اور والعاملون کلہم ہالکون، عمل کرنے میں بھی ہلاک ہونے والے ہیں الا المخلصون، بجز مخلصین کے۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے علاوہ سب عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں للمخلصون۔ اور یہاں آپ نے آگے آیت نہیں کی، بلکہ ان مخلصین کو بھی تنبیہ کر دی، والمخلصون علی خطر، شیطان ان کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی خطرے میں ہے۔ والمخلصون علی خطر، مخلصون بھی خطرے میں ہیں، ان کو بھی پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، اپنے اوپر پوری نظر اور پوری فکر کرنا پڑے گی ان کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ یہ میں نے اپنا سبق آپ کو سنایا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ میں بھی یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کو سبق میں نے سنایا اس سبق پر میں بھی عمل کروں، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس سبق پر عمل کر لیں گے جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دونوں کو قبول کر لے، اور جتنے بھی مجلس میں شریک ہیں سب کو قبول کر لے۔ جو جس لین سے دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کو اسی لین سے قبول فرما لے۔ ہر آدمی سب کام نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ کرنا، کسی کو کچھ کرنا، شعبے جاتے ہیں، الگ الگ شعبے ہیں۔ خیر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ یا رحمان یا اکرم الاکرمین، اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے یا اللہ یہ تیرے بہت بڑے مبارک قابل احترام و ادب جن کا آپ لحاظ فرمائیں گے، ایسے بندے یہاں موجود ہیں۔ یا اللہ اپنے ہمیں سب کو ان نیک بندوں کے صدقے و طفیل ہمیں قبول کر لے، ان کو بھی قبول کر لے، ہمیں بھی قبول کر لے۔ یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلا لے، نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لے۔ ہمیں سب کو علم نافع عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، سیئات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا۔
یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو، ان حضرات کے یہاں آنے کو قبول فرما، اس مدرسے کے لیے، مدرسہ امداد العلوم یوسفیہ کے لیے باعث خیر، باعث برکت بنا، پورے علاقے کے لیے باعث خیر و باعث برکت بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔